الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتابة وعلم الكتب الأربعة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان فإنها في ذرية إبراهيم عليه السلام فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد میں ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ حدید کے لیے انزال کا لفظ کیوں استعمال ہوا، جبکہ آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کا اترنا تو ثابت نہیں ہے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ زمانے کے آلات کی طرف اشارہ کیا کہ جب بأس شدید یعنی زبردست قتال، جس قتال میں آدمی جیتتا ہے اور غالب آتا ہے، اس کے لیے حدید کا انزال ہوگا اوپر سے لوگ لوہے کو برساتے ہیں، بموں کو برساتے ہیں، میزائل کو برساتے ہیں، تو اسی میں باعث شدید ہوگا. ورنہ اور تو انزال اس میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں انزال ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے بحری بیڑے کی طرف اشارہ سورہ رحمان میں فرمایا ہے کل اعلام، پہاڑوں کی طرح، حالانکہ پہاڑوں کی طرح اس زمانے میں کوئی کشتی نہیں تھی. تو اسی طرح انزال میں کہ بأس شدید اگر تم چاہتے ہو، یعنی وہ سخت لڑائی جس میں دشمن پر غالب آ جائے، تو اس کے لیے انزال حدید کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. ہم نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا اور ان کی اولاد میں نبوت رکھی تھی، والکتاب اور جن سے کتاب یعنی کتب اربعہ، تورات، انجیل، زبور، فرقان، کیونکہ یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں. فمنہم مہتد، بعض ان میں سے ہدایت پر چلا، ہدایت کے راستے پر. وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں کافر بن گئے. فاسق بمعنی کافر. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے ان کی پیچھے بھیجا، پھر ہم نے بھیجا علی آثارہم. قفینا کا مطلب ان کی پیچھے بھیجا، علی آثارہم ان کی نقش قدم پر، برسلنا اپنے رسولوں کو. ان کے بعد اور بے شمار رسول آئے. وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ہم نے ان کے پیچھے بھیجا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، علیہم السلام، اور ہم نے ان کو انجیل دی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفة ورحمة، اور ہم نے رکھی ہے ان لوگوں کے دلوں میں جو واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعدار تھے. ایک تو تابعداری کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ایک واقعی ان کے تابعدار تھے حقیقت میں. ان میں ہم نے رکھی رأفتاً ورحمہ، رأفتاً نرمی، ورحمتاً اور نرمی. رأفت کے معنی اشد الرحمت، اور رحمت کے معنی نرمی. یا رأفتاً کا مطلب فی نفسہ نرمی، اور رحمت کا مطلب رحمت علی رفقائہم اپنے رفقاء پر، وعلی الناس اور لوگوں پر. یا رأفت کے معنی مودت دوستی، اور رحمت کے معنی دوسروں پر شفقت. یہ تین فرق. تو یا رأفت اشد رحمتاً، اور رحمت کے معنی عام رحمت،
اور یا وہ دو فرق جو اور بتائے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. وَرَهْبَانِيَّةً یا یہ عطف ہے رأفتاً پر، معنی یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور ہم نے ان پر رہبانیت کو مقرر کیا تھا. ابتدعوها، جس رہبانیت کو انہوں نے بدعت بنایا، ہم نے ان پر رہبانیت رکھی تھی، اس رہبانیت کو انہوں نے بدعت بنایا. اس کی اصل جائز تھی، اس میں انہوں نے اضافات کیے اور اپنی طرف سے کیفیات کا اضافہ کیا تو اس کو بدعت اضافیہ بنایا. مثلا رہبانیت کی حقیقت تو یہ تھی المبالغۃ فی العبادۃ والانقطاع عن الناس وترک الشہوات. رہبانیت ہے المبالغۃ فی العبادۃ، یہ کام کرو، والانقطاع عن الناس، اور لوگوں سے بچے رہو، لوگوں کے ساتھ خلط و اختلاط زیادہ مت کرو. جو اللہ والے ہیں وہ عام لوگوں سے زیادہ خلط و اختلاط نہیں رکھتے. اور شہوات کو چھوڑ دینا، یہ حقیقت تھی اس کی. اور انہوں نے کیا انہوں نے الامتناع عن اللذات، تمام لذتوں سے بچے رہے، والفرار الى المغارات، اور بھاگ گئے غاروں کی طرف. وجعلوه وسیلۃ للسیادات، اور اس کو اپنی سرداری کا وسیلہ بنایا. تو انہوں نے اس میں مبالغہ اور زیادتی کی. ان سے تو کہا گیا تھا کہ رہبانیت اچھی چیز ہے، لیکن رہبانیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین سے بھی ملاقات مت کرو. انہوں نے یہ کام شروع کیا. رہبانیت کا یہ مطلب نہیں ہے بہن بھائیوں سے ملاقات بند کرو. رہبانیت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تمام لذتوں کو کم کر دو. انہوں نے لذتوں کو ختم کیا. پھر جب لوگ ان کے معتقد ہو گئے اور ان کے پاس قسم قسم کے ہدایہ لانے لگے، جب ہدیہ سامنے ہو تو پھر کہاں باز رہ سکتے ہیں. پھر لوگوں کے سامنے نہیں کھاتے تھے اور چپکے سے سب کچھ کھاتے تھے، اور لوگوں کے سامنے متقی بنتے تھے. اور پھر ان کے پاس لڑکیاں آنے لگیں اور وہ لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ انہوں نے شروع کیا، لڑکیوں کے ساتھ، اور اس کے بعد مبتلا ہو گئے. تو یہ معنی ہے وَجَعَلْنَا رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور ہم نے رہبانیت کو ان پر مقرر کیا تھا. ابتدعوها، جس کو انہوں نے بدعت بنایا. حقیقت میں بدعت نہیں تھی. رہبانیت کی لغوی معنی خوف اور خشیت ہے. یا قدرنا رہبانیتاً، قدرنا مقدر کرو. اور ما کتبناها علیہم، ہم نے ان پر مقرر نہیں کیا تھا رہبانیت کو، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی طلب کے لیے. فما رعوها حق رعایتها، انہوں نے اس رہبانیت کی رعایت نہیں کی اور حق اس کا خیال نہیں رکھا، نگرانی نہیں کی. حق رعایتها، جیسے رعایت اور نگرانی کرنی چاہیے. بلکہ ان کثیرا من الاحبار
والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل بن گئے، ویصدون عن سبیل اللہ بن گئے، ان کثیرا من الاحبار ان کے بہت سے مولوی، والرہبان اور ملنگ لوگ، ان کو کہتے ہیں ملنگ، والرہبان اور ان کی پیر دستگیر، جن کو پیر دستگیر بنا رہے تھے، لیأکلون اموال الناس بالباطل، یہ کام شروع کیا انہوں نے۔ تو یہ تب جب رہبانیت کو عطف کریں گے رأفتاً اور رحمتاً پر، تو پھر مطلب یہی ہے کہ اصلاً بدعت نہیں تھی، اصلاً، اور کیفیت، اس کی کیفیت کو برباد کیا انہوں نے اپنی طرف سے۔ کیفیت بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حقیقی، بدعت اضافی۔ بدعت حقیقی یہ ہے کہ آدمی غیر سنت اور غیر دین کو دین بنا لے اور اس کو سنت کا درجہ دے اور اس پر ثواب کی توقع کر لے، غیر ثواب کو ثواب کا کام بنا دے، جس کی اصل شریعت میں موجود نہ ہو، تو اس کو کہتے بدعت حقیقیہ۔ اور بدعت اضافیہ کی اس کو کہتے ہیں جس کی اصل ثابت ہو لیکن اس میں کیفیات کا اضافہ کرے۔ تو بدعت حقیقی کی مثال جیسے معتزلہ کا مذہب ہے، خوارج کا مذہب ہے، یہ سب بدعات ہیں۔ اور بدعت اضافیہ جیسے صدقہ تو ثابت ہے لیکن صدقے کو 40ویں کے ساتھ مخصوص کرنا، تیجے کے ساتھ مخصوص کرنا، یہ اپنی طرف سے ہے کیفیات۔ اور دوسری یہ ہے کہ رہبانیتاً یہ ما اضمر عاملہ کے قبیلے سے ہو۔ ما اضمر عاملہ اس طرح کہ ابتدعو مقدر کریں گے، جو بعد میں ابتدعو آیا ہے وہ پہلے اس کے مناسب دوسرا فعل، کیونکہ وہ مشغول ہے۔ تو ابتدعو ورہبانیتاً یعنی وابتدعو رہبانیتاً ابتدعوها، انہوں نے اپنی طرف سے رہبانیت ایجاد کی۔ پھر یہ نہیں ہے کہ اس کو بدعت بنایا بلکہ اپنی طرف سے ایجاد کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر رہبانیت مقرر نہیں تھی، انہیں رہبانیت اپنی طرف سے ایجاد کی۔ ما کتبناها علیہم، ہم نے ان پر رہبانیت مقرر نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کی۔ اور پھر الا ابتغاء رضوان اللہ، پھر یہ استثناء منقطع ہو جائے گا۔ پہلی توجیہ کے مطابق استثناء متصل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے اوپر رہبانیت نہیں رکھی تھی مگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے رکھی تھی، تو انہوں نے اس کو کھانے پینے کا ذریعہ بنایا۔ اور دوسری توجیہ جس میں رہبانیت سے پہلے ابتدعو مقدر ہو اور اپنی طرف سے گویا کہ بدعت حقیقی تھی، تو پھر معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کے اوپر مقرر ہی نہیں کیا تھا، لیکن طلبنا ابتغاء رضوان اللہ، لیکن ہم نے ان سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو طلب کیا تھا کہ اللہ کو راضی کرو، تو انہوں نے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی راضی کرنے کے لیے اس بدعت کو ایجاد کیا۔ اور بدعت جس مقصد کے لیے ایجاد کیا تھا پھر اس مقصد کو پورا بھی نہیں کیا۔ جس بدعت کو ایجاد کیا تھا وہ کس لیے تھا کہ عبادت کریں، اور پھر اس بدعت کو پورا بھی نہیں کیا بلکہ عبادت کی جگہ پر اور لذتوں میں لگ گئے اور دوسرے کاموں میں لگ گئے۔ یہ دونوں توجیہات سمجھ میں آ گئی۔ تو پہلی توجہ کے مطابق یہ بدعت نہیں ہے اصلاً، اور دوسری توجہ کے مطابق یہ اصلاً بدعت ہے، اور الا ابتغاء رضوان اللہ میں استثناء منقطع ہو جائے گا
کہ لیکن طلبنا منہم ابتغاء رضوان اللہ وما طلبنا منہم هذه البدعۃ، ہم نے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن فما رعوها حق رعایتها، اس کی رعایت نہیں کی جیسے رعایت ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو تو انہوں نے ایجاد کیا تھا اس لیے تاکہ عبادات کریں، اور پھر بعد میں عبادات کو لذات میں تبدیل کر دیا اور غلط راستوں پر چلے۔ تو جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 فریق تھے۔ جس وقت بنی اسرائیل پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ظلم شروع ہوا، مختلف ٹیٹس نے ظلم کیا اور دوسرے بادشاہوں نے ظلم کیا، اور وہ کمزور ہو گئے، تو ان کی کمزور ہونے لگے تو ان کی 3 جماعتیں تھیں، مقاتلین اور مبلغین اور راہبین۔ مقاتلین قتال میں لگ گئے تھے، ان میں سے اکثر مر گئے۔ مبلغین تبلیغ اور دعوت کے کام میں لگ گئے، تو ان میں کسی کو آری سے چیرا، کسی کو چھری سے کاٹا۔ جب یہ دونوں فریق ناکام ہو گئے تو انہوں نے ایک تیسرا فریق بنایا، راہبین۔ پہاڑوں کا رخ کیا، پہاڑوں کی طرف گئے، غاروں کی طرف گئے، جنگلوں کی طرف گئے اور دنیا سے منقطع ہو گئے۔ جب دنیا سے منقطع ہو گئے تو انہوں نے کہا ویسی بھی کچھ نہیں ہے تو روزہ کیوں نہ رکھو۔ تو انہوں نے ان چیزوں کو ویسی بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو روزہ رکھو، ویسی بھی بیوی شیوی سے دور ہے تو اس کو عبادت بنا دو۔ اس طرح کی بیوی سے دور رہنے کو کہ ہم بیوی سے دور رہیں گے، بچوں سے دور رہیں گے، کپڑوں شپڑوں کا خیال نہیں رکھیں گے، تو یہ رہبانیت انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کی۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رہبانیت ہماری امت کی رہبانیت حج ہے، جہاد ہے، صلاۃ ہے، صوم ہے۔ یہی رہبانیت اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کا ذریعہ ہے۔ اس کی سند میں داؤد ابن محبر ہے، یعنی کون سی سند میں جس میں ان کی 3 فریقوں کا ذکر ہے، مگر بہرحال آیت کی تفسیر کے لیے مناسب ہے۔ اذ ترکہا کثیر منہم، کیونکہ بہت سو نے رہبانیت کو چھوڑا اور رغبانیت کو شروع کیا، بجائے رہبانیت کے رغبانیت، جن چیز لذتوں میں رغبانیت آ گئی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین کے ساتھ کفر کیا اور داخل ہو گئے بادشاہ کی دین میں۔ اب یہ مصنف فرماتے ہیں جس کا مقام کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ فما رعوها حق رعایتها کا مطلب تو یہ ہے کہ جس رہبانیت کو انہوں نے رہبانیت کے طور پر اپنایا تھا، اب اس کو رہبانیت نہیں چھوڑا بلکہ اس کی جگہ پر کیا کیا کرنے لگے، اور راہبوں کی اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں فلان راہب نے یہ کیا، فلان راہب نے یہ کیا، یہ قصے کہانیاں وہاں لکھی ہوئی ہیں۔ فلان راہب تھا، اس کے پاس والدہ ملاقات کے لیے آئی، والد ملاقات کے لیے آئے تو والدہ 1 ہفتہ تک ان کے دروازے پر رہی، غار کے دروازے پر، اور انہوں نے کسی کو بھیجا کہ میں والدہ سے نہیں ملنا چاہتا۔ ایسے واقعات لکھے ہیں۔ لذتوں سے دور رہے، اور پھر جب لذتوں میں گھس گئے تو لذت سے آدمی کہاں دور رہ سکتا ہے، لذت سے تو دور نہیں رہ سکتا، اس لیے شریعت کی حدود میں لذت سے فائدہ اٹھاؤ۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ، پس ہم نے ایمان والوں کو دیا، ان میں سے جو ایمان والے تھے ان کو دیا، اجرہم، ان کا اجر۔ جیسے 3 آدمیوں کے لیے 2 اجر ہے، آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک عبد مملوک ہے جو مولا حقیقی کو بھی راضی رکھتا ہے اور مولا مجازی کو بھی راضی رکھتا ہے۔
اور ایک آدمی جو کسی باندی کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے، اس کے بعد اس کے ساتھ شادی کرے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں اکثر فاسق تھے، خارجون عن طاعت اللہ تعالی۔ اے ایمان والو جنہوں نے حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، رہبانیت سے کام نہیں چلے گا، اتقوا اللہ پھر رہبانیت۔ اگر فتنے کا زمانہ ہو تو حدیث میں آتا ہے مسلمانوں کے لیے بہترین مال بھیڑ بکریاں ہیں، جس کو آدمی پہاڑ کی چوٹی پر لے جائے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے فتنے کے زمانے میں۔ لیکن وہ رہبانیت نہیں ہے، فتنے سے بچنا ہے۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ، جو اصحاب کہف کے بارے میں آیا ہے، وہ بھی فتنے سے بچنے کے لیے غار میں گئے تھے۔ اے ایمان والو اتقوا اللہ، یا اتقوا اللہ فی التثلیث، تثلیث مت کرو، اتقوا اللہ فی الشرک، اتقوا اللہ فی الکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآمنوا برسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دے گا کفلین دو حصے، من رحمتہ اپنی رحمت میں سے، اپنی رحمت میں سے دو حصے، لایمانکم بالنبیین، کیونکہ تم نے دو نبیوں پر ایمان لایا ہے تو تم کو دو حصے ملیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، مقرر کریں گے تمہارے لیے روشنی، تمشون بِهِ، جس روشنی کے ساتھ تم چلو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَعْلَمَكُمْ بِذَلِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یہ بتا دیا، اعلمکم اخبرکم، یا یؤتکم کفلین، لئلا یعلم اہل الکتاب، یہ لئلا یعلم اہل الکتاب، اس میں تین توجیحات ہیں۔ ایک توجہ یہ ہے کہ لئلا یعلم میں لا زائد ہے، اور معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بتا دیا، اعلمکم بذالک، اللہ تعالیٰ نے تم کو بتا دیا کہ یؤتکم بکفلین، تم کو دو اجر ملیں گے۔ کیوں؟ تو اعلمکم بذالک الثواب العظیم وہو کفلان، لیعلم اہل الکتاب، تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے، اہل کتاب اہل تورات، الذین لم یؤمنوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، ان کو معلوم ہو جائے۔ ان مخفف من المثقل ہے، جس کا اسم ضمیر شان ہے، معنی یہ ہے کہ انہم لا یقدرون علی شیء من فضل اللہ، تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اہل کتاب قدرت نہیں رکھتے ہیں کسی حصے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل میں سے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ بخلاف ما فی زعمہم، بخلاف اس کے جو ان کے خیال میں ہے کہ ہم احباء للہ ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والے ہیں، بخلاف اس کے۔
اور وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم ہے۔ ایک ترجمہ۔ اس ترجمے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا، کیوں؟ لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اگر کسی کو فضیلت حاصل کرنی ہے تو فضیلت حاصل کرنے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ لِأَلَّا يَعْلَمَ، یہ متعلق ہے ارسلنا الرسل کے ساتھ، وَأَرْسَلْنَا الرُّسُلَ فی غیر بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے علاوہ دوسرے لوگوں میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا بنی اسماعیل میں، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، ہم نے ان میں پیغمبر کو بھیجا غیر بنی اسرائیل میں، لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے، لا پھر زائد ہے، انہم لا یقدرون، لا زائد نہیں ہے، یہ جو لا ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے، اور دوسرا لا اس کو بھی ختم کریں گے، اس لیے کہ جب نفع پر داخل ہو جائے تو اس بات پیدا کرتا ہے، تو دونوں لا کو نکال دیں، اور معنی یہ ہم نے رسول کو غیر بنی اسرائیل میں بھیجا لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے، أَنَّهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ، کہ غیر اہل کتاب بھی قدرت رکھتے ہیں، عَلَى شَيْءٍ مِّن فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل کے بڑے حصے پر، اللہ تعالیٰ کے فضل کا بڑا حصہ ان کو بھی حاصل ہوا، اور یہ کہ فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے دے دے، تو غیر بنی اسرائیل کو دے دیا، بنی اسرائیل سے لے لیا۔ اس توجہ کے مطابق پھر لا کی زائد کہنے کی نہ ضرورت ہے اور نہ لا زائد ہے، بلکہ لا پر داخل ہو جائے تو آپ کو میں نے بتایا تھا بار بار، جب نفع پر داخل ہوتی ہے تو اس بات پیدا کرتی ہے۔ یہ تیسری توجہ یہ ہے کہ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اس کا تعلق ہو دعونا کے ساتھ، پھر ترجمہ یہ ہوگا دعوناکم یا اہل الکتاب، ہم نے تم کو دعوت دی اے اہل کتاب، للایمان بہذا الرسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، کیوں؟ لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، پھر وہ لا دونوں نفع پر داخل ہو جائے تو اس بات پیدا کرے گا، لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے، انہم، کہ یہ اہل کتاب، یقدرون، لا پھر ہٹ جائے گا، یقدرون، کہ اہل کتاب قدرت رکھتے ہیں، علی شیء من فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل پر۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے؟ ایمان ہے، جہاد ہے، صلاۃ ہے، دعوت و تبلیغ ہے، تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب رہبانیت کی ضرورت نہیں ہے، پہاڑوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کام مسلمان کرتے ہیں تم بھی کرو، رہبانیت کو چھوڑ دو۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ یا پھر یہ آخری لِأَلَّا يَعْلَمَ دعوناکم یا اہل الکتاب للایمان بہذا الرسول، ہم نے آپ کو دعوت دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، مجاہد بنو، مصلی بنو، صائم بنو، لوگوں کے ساتھ مخلوط اور خلط و اختلاط کرو، لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے، انہم یقدرون علی شیء، کہ وہ بھی اس فضیلت پر قدرت رکھتے ہیں
جو فضیلت مسلمانوں کو حاصل ہے، اور رہبانیت کا زمانہ اب نہیں ہے، اب اسلام کا زمانہ ہے، اور تاکہ ان کو معلوم ہو جائے ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ 3 توجیہات۔ فآت المؤمنین منہم اجرہم مرتین، مؤمنین کو 2 اجر دیے کما تقدمہ، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والے ہیں۔ سورہ مجادلہ مدنی ہے، 27 آیتاً، ترتیب قرآنی میں 58 ہے، ترتیب نزولی میں 105 ہے، مدنی صورت ہے۔ منافقین سے پہلے، منافقین کے بعد، سورہ منافقین کے بعد سورہ حجرات سے پہلے، اور ما قبل کے ساتھ ایک ربط یہ ہے، ما قبل میں رہبانیت کا ذکر تھا کہ کچھ لوگ رہبانیت اختیار کر چکے ہیں، اور آنے والی صورت میں زہار کا حکم ہے۔ زہار بھی راہب بننا ہے، بیوی سے الگ ہو جانا ہے، اور بیوی کی قسم کھانا ہے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو وہ تھی رہبانیت کلی، اور یہ ہے رہبانیت جزئی۔ دوسرا یہ نمبر 2، ما قبل میں مصدقین اور مصدقات، متصدقین اور متصدقات کا ذکر تھا، ان المصدقین والمصدقات، اور آنے والی صورت میں فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے پہلے تم صدقہ دے دو، اس میں بھی صدقے کا ذکر، اس میں بھی۔ نمبر 3، ما قبل صورت میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا، اور وہ بینات جو آیات بینات غم کو ظاہر کرے، غم کو زائل کر دے۔ آیات بینات نے غم کو زائل کیا، آیات بینات نے احکام کو بیان کیا۔ دیکھیے جب وہ بیچاری پریشان تھی، حضرت خولہ زہار کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے آیات بینات کے ذریعے سے ان کے غم کو دور کیا، اور زہار کا حکم نازل فرمایا کہ زہار میں یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، کفارہ دے دو تو کام ہو جائے گا۔ نمبر 4، قبل صورت میں یہ مذکور تھا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے، باطن بھی، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ باطن کا ایک معنی یہ تھا کہ یعلم باطن الامور، اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں۔ دیکھو واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ نے بات چیت سنی ان کی، اگرچہ وہ چھپی ہوئی بات چیت تھی، باہر کے آدمی کو معلوم نہیں۔ نمبر 5، ما قبل صورت میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ ذکر کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو، اور آنے والی صورت میں ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم کا ذکر ہے۔ نمبر 6، ما قبل صورت میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کرو، اور اس لیے کہ انفاق کر لو اصلاح کے لیے، جیسے آپ کو بتایا کہ ما قبل میں انفاق کا ذکر ہے، اور آنے والی متصدقین متصدقات میں، اور آنے والی صورت میں منافقین کا ذکر ہے جو افساد کرتے ہیں۔ ما قبل میں اصلاح، یہاں افساد، آنے والی میں اس افساد کا ذکر ہے منافقین کا۔ نمبر 7، ما قبل صورت میں منافقین کا ذکر تھا اجمالاً کہ ان کا نور چھپایا جائے گا اور ان کا نور ختم ہو جائے گا، اور التمسوا نوراً، پیچھے جا کر کہ نور لے لو اجمالاً، اور آنے والی صورت میں ان کا ذکر ہے تفصیلاً، منافقین کا ذکر تفصیلاً ہے، یحلفون علی الکذب اور اعد اللہ لهم عذابا شدیدا الی آخرہ۔ نمبر 8، ما قبل صورت میں
بدعت نصارہ کا ذکر تھا، رہبانیۃ ابتدعوها ما کتبناها علیہم، اس میں بدعت اہل کتاب کا ذکر تھا، اور آنے والی صورت میں بدعت جاہلیت کا ذکر ہے کہ جاہلیت کے لوگوں نے زہار اپنی طرف سے بنایا اور جس کے ساتھ زہار کیا تو اس کو ماں سمجھنے لگے، حالانکہ ماں نہیں ہے وہ، تو غیر ماں کو ماں سمجھنا یہ بدعت، انہوں نے اس بدعت کو اپنایا۔ نمبر 9، ما قبل صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعلم ما یلج فی الارض، زمین میں جو کچھ داخل ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آنے والی صورت میں دیکھو لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھپی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں۔ نمبر 10، ما قبل صورت میں دنیا کی مذمت کا ذکر ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر، جو دنیا آخرت پر جس کو ترجیح دے تو اس کی مذمت کا ذکر ہے، اور آنے والی صورت میں لن تغنی عنکم اموالکم ولا اولادکم من اللہ شیئا، یہ 10 کافی ہے، ورنہ اور بھی لکھے ہیں لوگوں نے، اور یہ سب کہاں لکھے ہیں مختلف تفاسیر سے جمع کر کے آپ کو بتایا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، ربط الآیات والسور پر مستقل کتابیں ہیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بتحقیق اللہ تبارک و تعالی نے سنا اس عورت کا کلام تجادلک فی زوجہا، جو آپ کے ساتھ بحث کر رہی تھی، بات چیت کر رہی تھی۔ تجادلک کا مطلب جھگڑا نہیں ہے بلکہ بات چیت ہے، تجادلک کا مطلب بات چیت ہے، واللہ یسمع تحاورکما بعد میں اس کی تشریح آ رہی ہے، لیکن چونکہ وہ بیچاری مغموم تھی تو غم کی وجہ سے ان کی آواز بلند ہو گئی، اور التی تجادلک اس سے مراد خولہ بنت ثعلبہ یا خولہ بنت مالک، خولہ بنت مالک کہتے ہیں یا بنت ثعلبہ۔ اور ایک مرتبہ وہ حضرت عمر کے سامنے آئی، کہنے لگی آپ امیر المومنین بنے ہیں، یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، آپ تو وہی عمر ہے، بھیڑ بکریاں چراتے تھے، لوگ آپ کو عمیر کہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپکے سے گئے اور فرمانے لگے یہ وہ عورت ہے جس اللہ تعالیٰ نے ان کی کڑوی باتوں کو سنا ہے، تو ہم کیوں نہیں سنیں گے۔ تراجعک ایھا النبی، آپ کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی، تراجع فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ، جو حضرت عبادہ ابن صامت کے بھائی، المظاہر منہا، جنہوں نے زہار کیا تھا، منہا اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور یہ حقیقت میں تمہید ہے منافقین کے قول کی تردید کے لیے، کہ منافقین کہتے تھے ان محمدن تزوج امرأۃ ابنہ، تو اس کے لیے یہ تمہید ہے کہ نہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کی بیوی ہے، اور نہ جس کے ساتھ تم زہار کرتے ہو تو وہ بھی تمہاری ماں نہیں ہے، نہ وہ یہ حقیقی ماں ہے نہ وہ حقیقی بہو ہے۔ وکان قال لها، اپنی بیوی سے کہا انت علی کظہر امی، آپ میرے لیے اوپر ایسے ہیں جیسے ماں کی پشت۔ اصل میں ظہر کنایہ ہے سواری سے، جیسے جانور پر سواری کرتے ہیں تو بیوی کے ساتھ جمع کرنے کے وقت سواری کے ساتھ مشابہ ہے۔ انت علی کظہر امی جب کہے اور اس میں طلاق کی نیت ہو تو طلاق ہو جاتی ہے بائن، اور اگر احترام کی نیت ہو
احترام میں کہ میں آپ کا احترام، تو پھر احترام ہے اور کچھ واقعی نہیں ہوتا، اور اگر حرمت کی نیت کرے تو زہار ہے۔ وقد سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا بأنہا حرمت علیہ، کہ شوہر پر وہ حرام ہو گئی۔ پھر انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ انہوں نے تو طلاق کا نام بھی نہیں لیا۔ وإنما هو ابو ولدی، میرے بچوں کا باپ ہے۔ ان ضممتهم الیہ ضاعوا وان ضممتهم الی جاعوا، یہ تقریر کر رہی تھی۔ وتشتکی الی اللہ بعد میں آ رہا ہے۔ علام هو المعہود عندهم، جیسے کہ وہ جاہلیت کے ہاں معلوم بات تھی، من ان الزہار موجب فرقتا مؤبدتا، کہ زہار سبب ہے ہمیشہ تفریق کے لیے، اور یہ ہے خولہ بنت ثعلبہ، وہ ہوا اور شوہر ہے اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ۔ جب زہار کا حکم نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ کفارہ دے دیں، تو آپ کی بیوی حسب سابق آپ کی بیوی ہے۔ اعتاق فرمائے میرے پاس تو کوئی غلام نہیں، روزہ رکھو۔ اس کے بعد فرمانے لگی جب تک میں دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ کچھ نہ کچھ نہ کھاؤں تو میں نابینا ہو جاؤں گا، اندھا ہو جاؤں گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اطعام 6 مساکین، 60 مسکینوں کو کھلا دو۔ فرمانے لگے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ پھر ایک عرق کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو 30 ساع کے برابر ہے، اور ایک کا ان کی بیوی نے کیا، اور کفارہ ادا کیا۔ کفارہ کتنا ادا کیا تو اس میں اختلاف اپنی جگہ پر ہے، جس کا ذکر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تشتکی الی اللہ و تشتکی الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کر رہی تھی۔ شکایت کا مطلب تظہر ما بہا من المصیبت، جو اس پر مصیبت ہے وہ ظاہر کر رہی تھی۔ وحدتہا، کہ میں اکیلی ہو جاؤں گی، وفاقتہا، اور فاقہ ہو جائے گا، وصبیتاً صغاراً، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ان ضممتہم الیہ ضاعوا او الیہا جاعوا واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی بات چیت کو سن رہے تھے۔ تحاورکما، آپ دونوں کی بات چیت کو، تراجعکما، کہ ایک سوال دوسرا جواب، پھر یعنی بات چیت کا مطلب یہی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے۔ الذین یظہرون، اصلہ یتظہرون، اطغمت التاء فی الظاء تو یظہرون ہو گیا، اور ایک قرات میں بے الف بین الظاء والہاء الخفیفہ، یعنی یظاہرون ہے، یظاہرون، اور اصل میں یتظاہرون تھا تو تا کو حذف کیا، اور ایک قرات میں یظاہرون یقاتلون کی طرح، والموضع الثانی کذالک، اور دوسری جگہ میں بھی یہی قرات ہے۔ تم میں سے من نسائہم، اپنی بیویوں کے ساتھ، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، جن کو ماں کہا وہ ماں نہیں ہے۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں نہیں ہیں مگر وہ عورتیں، بحمزہ ویا اور بلایا، الا اللائی ولدنہم، جنہوں نے ان کو جنا ہے، بس وہی ماں ہے جو جننے والی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ماں نہیں۔ اشکال، اس کے علاوہ تو ماں ہے،
ام رضاعی ماں ہے، رضاعت والی ماں، ازواج مطہرات و ازواجہ امہاتہم وہ بھی ماں کی ماں ہے، تو حصر کیسے صحیح ہے؟ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، جواب یہ ہے کہ یہ حصر اضافی ہے، قصر اضافی ہے، قصر حقیقی نہیں ہے، اور قصر اضافی کا مطلب یہ ہے ما یکون بالنسبت الی شیء خاص، تو معنی یہ ہے کہ تمہاری مائیں وہی ہیں جنہوں نے تم کو جنا ہے، نہ تمہاری بیویاں، تو اس میں نفی الازواج ہے، اس میں نفی الامہات الرضاعیہ اور نفی امہات روحانیہ ان کی نفی نہیں ہے، یہ نفی ایک خاص چیز کی ہے۔ جب خاص چیز کی نفی ہو تو اس کو قصر اضافی کہتے ہیں، اور جب کل ما سوا کی نفی ہو تو اس کو قصر حقیقی کہتے ہیں، ما سوا کی نفی۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک وہ لوگ کہتے ہیں منکرا من القول، منکر قول کا منکر جو عرف میں منکر ہے، شرعاً بھی منکر ہے، عادتاً بھی منکر ہے، قابل انکار چیز ہے، خلاف شریعت چیز ہے، وزورا اور جھوٹ ہے، کذبا ان اللہ لعفو غفور وان اللہ لعفو غفور للمظاہر، مظاہر کا مطلب یہ نہیں ہے جو مظاہر علوم سہارنپور سے فارغ ہو، زہار کرنے والا بالکفارتی۔ چلیے